بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ڈراپ سین، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک روز میں عدالت جانے کے لیے گھر سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری گھنٹی پر میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب غوری صاحب تھے۔ فہیم غوری ایک معروف اور سرگرم سماجی ادارے کے سربراہ تھے۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد انہوں نے کہا، بیگ صاحب، میں ایک کیس آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، بہت نیکی کا کام ہے۔ میں نے محتاط لہجے میں استفسار کیا، غوری صاحب، کیا چیریٹی کیس ہے؟ بالکل نہیں، وہ بولے، معاملہ فوجداری کا ہے۔ میں عام طور پر سماجی تنظیموں اور فلاحی اداروں کے توسط سے آنے والے کیس لینے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسے معاملات میں آمدن کم اور وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ میں نے حتی الامکان پہلی تہی کوشش کرتے ہوئے کہا، غوری صاحب، دراصل میں آج کل بہت مصروف، مجھے آپ کی مصروفیت کا بخوبی اندازہ ہے۔ وہ میری بات قطع کرتے ہوئے جلدی سے بولے، آپ بالکل بے فکر رہیں، اس کیس میں آپ کو پوری فیس ملے گی۔ ملزم کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے ہے، مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر کہا، کیا آپ یہ کیس کسی اور کے سپرد نہیں کر سکتے؟ یہ حقیقت تھی کہ ان دنوں میں واقعی بے حد مصروف تھا۔ غوری صاحب نے قطعی لہجے میں کہا، کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرے خیال میں اس کیس کو آپ ہی بہتر انداز میں ڈیل کر سکتے ہیں، غوری صاحب نے جواب دیا۔ کیس کی نوعیت کیا ہے؟ مجھے ہتھیار ڈالتے ہی بنی۔ غوری صاحب نے بتایا، 4-5 روز قبل پولیس نے پی ایس سی ایچ سوسائٹی کے علاقے سے آصف علی نامی ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ اس پر مذکورہ سوسائٹی کے ایک رہائشی فرید عباسی کے قتل کا الزام ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم آصف علی چوری کی نیت سے مقتول فرید عباسی کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس چوری کیا، پھر مزاحمت پر فرید عباسی کو شوٹ کر دیا۔ بعد ازاں وہ رقم والا بریف کیس لے کر بنگلے سے فرار ہو ہی رہا تھا کہ ایک گھریلو ملازم فدا حسین نے جان پر کھیل کر اسے قابو کر لیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نہ صرف ملزم آصف علی کو گرفتار کر لیا بلکہ دوسرے روز اسے عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ 2 روز بعد پولیس عدالت میں چالان پیش کر دے گی۔ ملزم آصف علی کا تعلق ضلع راولپنڈی سے ہے۔ وہ اس شہر میں بالکل تنہا ہے اور اس وقت لاک اپ میں بند ہے۔ غوری صاحب، میں نے کہا، یہ معلومات تو ناکافی ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کورٹ جاتے ہوئے آصف علی سے ملتے جائیں۔ میں نے کہا، اس وقت تو ممکن نہیں ہے، البتہ شام کو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ مہربانی ہے آپ کی، وہ خوش دلی سے بولے۔ صرف مہربانی سے کام نہیں چلتا غوری صاحب، میں آپ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا ہوں بیگ صاحب، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے راولپنڈی میں ملزم آصف علی کے ورثاء کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ بس آج کل میں ملزم کے والد نوازش علی میرے دفتر پہنچ جائے گا، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ ملزم کا تعلق کھاتے پیتے خاندان سے ہے۔ اس کیس میں آپ سے فیس میں رعایت کے لیے بھی نہیں کہوں گا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ ملزم سے مل کر یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کیا قانونی مدد کی جا سکتی ہے۔ بجا فرمایا آپ نے، جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ ملزم بے گناہ ہے اس وقت تک میں یہ کیس لینے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک ملزم کی بے گناہی زیادہ اہم ہے، فیس کی حیثیت ثانوی ہے۔ غوری صاحب نے ہلکے کہکہے کی آمیزش سے کہا، بے شک آپ کے نزدیک فیس کی حیثیت ثانوی ہے، لیکن اس سلسلے میں آپ خاصے سخت ثابت ہوئے ہیں۔ بسا اوقات آپ موکل کی حیثیت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میں غوری صاحب کا اشارہ سمجھ گیا۔ میں نے کہا، غوری صاحب، ہمارے پروفیشن میں موکل کی حیثیت کا اصول نہیں چلتا۔ اگر ہم موکل کی مالی حالت کے پیش نظر اپنی فیس کا تعین کرنے لگیں تو پھر نوبت فاقوں کی بھی آ سکتی ہے۔ ہماری عدالتوں میں دھکے کھانے والوں میں اکثریت ایسے افراد کی ہوتی ہے جن کے پاس متعلقہ عدالت تک پہنچنے کے لیے بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ ویسے میں موقع محل کی مناسبت سے تھوڑی بہت رعایت تو کر ہی دیتا ہوں،
سوری بیگ صاحب، انہوں نے شرمندگی آمیز لہجے میں کہا، میں نے تو ازراہ مذاق فیس کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے خوش دلی سے کہا، پھر پوچھا، غوری صاحب آپ تو ملزم کو جانتے ہیں، کیا خیال ہے آپ اسے بے قصور سمجھتے ہیں؟ میرے اندازے سے آپ کی رائے زیادہ اہم ہوگی جو آپ اس سے ملاقات کے بعد قائم کریں گے، غوری صاحب نے جواب دیا۔ اسی لیے آپ خود اس کا انٹرویو کر کے اپنی تسلی کر لیں۔ میری خواہش ہے کہ جلد از جلد اس کی ضمانت ہو جائے۔ ضمانت کا انحصار تو کیس کی نوعیت پر ہے جناب۔ آپ کوشش کا وعدہ کریں، باقی اس کی قسمت۔ میں نے کوشش کا وعدہ کیا، متعلقہ تھانے کا نام پوچھا اور فون بند کر دیا۔ وہ پورا دن میں مختلف عدالتوں میں اس قدر مصروف رہا کہ بقول کسے مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ جب دوپہر کے بعد میں اپنے دفتر پہنچا تو انتظار گاہ میں میرے ملاقاتیوں اور موکلوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی۔ آخری ملاقات کو فارغ کرتے کرتے رات کے 9 بج گئے۔ اس روز کام کی زیادتی کے باعث میں ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر تھک چکا تھا کہ تھانے جا کر ملزم آصف علی سے ملنے کے بجائے میں نے سیدھا گھر کی جانب رخ کیا۔ ویسے بھی متعلقہ تھانہ میرے راستے میں نہیں پڑتا تھا۔ اگر میں اس وقت ملزم سے ملاقات کرنے چلا جاتا تو گھر پہنچتے پہنچتے مجھے آدھی رات ہو جاتی۔ میں نے اسی لیے اس کام کو دوسرے روز تک مؤخر کر دیا۔ دوسرے روز میں نے ملزم آصف علی سے متعلقہ تھانے کی حوالات میں مختصر مگر جامع ملاقات کی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملزم سے ملاقات کے لیے مجھے کون کون سے حربے استعمال کرنے پڑے تھے۔ اس کا ذکر کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے۔ آصف علی کی زبانی جو حالات مجھے معلوم ہوئے ان سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ واقعی بے گناہ ہے۔ میں نے آصف علی سے وکالت نامے پر دستخط لیے، اس ضروری ہدایات کے ساتھ ساتھ بے فکر رہنے کی تلقین کی اور تھانے سے نکل آیا۔ آصف علی سے حاصل شدہ معلومات میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ملزم اور میرا موکل آصف علی ضلع راولپنڈی کا رہنے والا تھا۔ اس کے والد نوازش علی کی راجہ بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ ان کی رہائش مسلم ٹاؤن میں تھی۔ نوازش علی ایک آسودہ حال شخص تھا اور اپنے علاقے میں اس کی اچھی خاصی عزت کی جاتی تھی۔ آصف علی کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی۔ اس نے آرٹس کے مضامین میں انٹر کا امتحان پاس کر رکھا تھا۔ کسی گھریلو ناچاکی کے سبب وہ گھر والوں سے روٹھ کر کراچی چلا آیا تھا۔ آصف علی نے اس گھریلو ناچاکی کی وجہ بتائی اور نہ ہی میں نے اس سلسلے میں اسے کریدنے کی کوشش کی۔ بہرحال آصف علی اس سال ماہ اپریل میں کراچی پہنچا تھا۔ وہ راولپنڈی سے روانہ ہوتے وقت کچھ رقم اپنے ساتھ لے آیا تھا، لہٰذا اسے کسی مالی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسی دوران میں وہ نوکری بھی تلاش کرتا رہا۔ اسے نوکری تو نہ مل سکتی، البتہ راولپنڈی کے رہنے والے ایک شخص سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس شخص کا نام راجہ ارشد تھا۔ راجہ ارشد اپنے دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ ڈرگ روڈ کے کینٹ بازار میں کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ راجہ ارشد اور اس کے ساتھی رانا فیاض اور گل شیر خان خوش نویس یعنی کاتب تھے اور مختلف اخبارات میں اور رسائل میں کام کرتے تھے۔ راجہ ارشد آصف علی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ آصف علی نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ بھی نوکری وغیرہ کے سلسلے میں کراچی آیا تھا۔ گھریلو جھگڑے کا اس نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس دن کے بعد سے آصف علی بھی ان کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ وہ تینوں اپنے تئیں تو آصف علی کی نوکری کا بندوبست کرنے میں مصروف تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آصف علی خود بھی دن بھر اسی جستجو میں رہتا تھا۔ اس کے پاس موجود رقم اب قریب الختم تھی۔ اس طرف سے وہ بھی تشویش میں مبتلا تھا۔ جب مایوسی اس پر سوار ہونے لگتی تو وہ کسی پارک میں جا کر بیٹھ جاتا یا کسی تفریحی مقام پر چلا جاتا۔ وقوعہ کے روز وہ ہل پارک میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دنوں سر شام ہی خنکی چہار سو پھیل جاتی تھی، لیکن آصف علی راولپنڈی کا پروردہ تھا جہاں کڑاکے کی سردی پڑتی تھی۔ کراچی کا گلابی جاڑا اس کے لیے قابل برداشت تھا۔ وہ کم و بیش رات 7 بجے کا وقت تھا۔ آصف علی ہل پارک کے انتہائی بلند مقام پر بنے ہوئے جنگلے میں کھڑا روشنیوں کے اس شہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس مقام سے قریب قریب پورا کراچی دکھائی دیتا ہے۔ اچانک آصف علی چونک اٹھا۔ اس نے نیچے ایک بنگلے کے گیٹ پر کچھ مشکوک حرکات نوٹ کی تھیں۔ ہل پارک کے چاروں طرف PCSH سوسائٹی کا خوبصورت اور پوش رہائشی علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ آصف علی نے دیکھا ایک پر شکوہ 2 منزلہ بنگلے کے گیٹ پر
ایک نارنجی رنگ کی فوکسی واکس ویگن کھڑی تھی اور ایک شخص پر اسرار انداز میں فوکسی کا پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جس امر نے آصف علی کو تجسس میں مبتلا کیا وہ اس شخص کا انداز تھا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے چکنا انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ شخص فوکسی سے متعلق ہوتا تو اسے دروازہ کھولنے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی، جبکہ مذکورہ شخص کی دروازے پر تباہ آزمائی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اسے کسی مخصوص ہتھ کنڈے سے زبردستی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ متذکرہ بنگلہ اسی رخ پر تھا جہاں سے گزر کر آصف علی کو مین شارع فیصل پر پہنچ کر لال کوٹھی کے سٹاپ سے ڈرگ روڈ کے لیے بس پکڑنا تھی۔ اس مشکوک شخص کی حرکات و سکنات نے آصف علی کے دل میں انتہا درجے کا تجسس جگا دیا۔ اس کے ذہن نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ جلدی سے ہل پارک سے نیچے اتر کر اپنی مطلوبہ سڑک پر آ گیا۔ اس وقت تک مذکورہ شخص اپنے کام سے نمٹ چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ بریف کیس نظر آ رہا تھا۔ آصف علی نے اس کے لباس اور قامت سے اسے فوری طور پر پہچان لیا۔ اس شخص نے سیاہ پتلون پر پھولدار پرنٹڈ شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ بریف کیس دیکھ کر آصف علی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ شخص اسی بریف کیس کے لیے فوکسی کے دروازے سے نبرد آزما تھا۔ آصف علی کے ذہن نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ شخص ایک چور تھا اور اس نے فوکسی کے اندر سے وہ بریف کیس اڑایا تھا۔ اس شخص کا رخ آصف علی ہی کی جانب تھا اور فوکسی بھی کچھ فاصلے پر پیچھے کھڑی تھی۔ مثل مشہور ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ آصف علی کو بریف کیس بردار اس دراز قد شخص کے چہرے پر خوف، گھبراہٹ اور تردد کے ملے جلے تاثرات نظر آئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ کئی ماہ کی بیکاری نے اس کے ذہن کو مایوسی کے بادلوں سے ڈھک دیا تھا۔ پلک جھپکتے میں وہ بادل پھٹ گئے اور اس کا دل ولولہ انگیز جذبات سے معمور ہو گیا۔ اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ بریف کیس بردار شخص جیسے ہی اس کے قریب سے گزرنے لگا، آصف علی نے گرجدار آواز میں کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آصف علی دونوں ٹانگیں پھیلا کر اس دبلے پتلے دراز قامت شخص کی راہ میں حائل ہو گیا۔ وہ شخص اچانک افتاد پر بوکھلا گیا، منمناتی ہوئی آواز میں گویا ہوا، تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے؟ میں خدائی فوجدار ہوں، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، اس شخص نے دھمکی آمیز مگر کمزور لہجے میں کہا اور غیر ارادی طور پر بریف کیس والا ہاتھ اپنی پشت پر لے گیا۔ آصف علی نے کہا، میں تمہارے راستے سے نہیں ہٹ سکتا، تم ایک چور ہو، میں تمہیں فرار نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ شخص نرم لہجے میں بولا اور قدم قدم پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ میں چور نہیں ہوں، آصف نے نارنجی فوکسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں اس گاڑی سے بریف کیس نکالتے ہوئے دیکھا ہے۔ آصف علی نے سچ میں تھوڑا مبنی برمصلحت جھوٹ شامل کرتے ہوئے کہا، لاؤ یہ بریف کیس مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس کا نام سنتے ہی مذکورہ دبلے پتلے شخص نے الٹے پاؤں پیچھے کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن آصف علی نے چند قدم کے فاصلے پر اسے جا لیا، پھر اس سے بریف کیس چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ آصف علی اس شخص کے مقابلے میں زیادہ صحت مند اور زور آور تھا، لہٰذا جلد ہی اسے اپنے مقصد میں کامیابی ہو گئی، لیکن اسی دوران میں وہ شخص کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک گندی گلی میں گھس گیا۔ آصف علی نے اس کا تعقب کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کی وجہ ایک تو وہاں کا اندھیرا تھی، دوسرے گندی گلی ہونے کی سبب آصف علی کو خاصی دشواری پیش آئی تھی، اور دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس شخص کو فرار ہونے کا موقع آسانی سے مل گیا۔ تاہم آصف علی کو یہ اطمینان حاصل تھا کہ وہ اس شخص سے بریف کیس چھیننے میں کامیاب رہا تھا۔ جب آصف علی نے اس شخص کو قابو کیا تھا تو اس نامعلوم شخص نے بریف کیس کے بجائے اپنی جان بچانے کو فوقیت دی تھی۔ آصف علی نہیں جانتا تھا کہ اس سیاہ بریف کیس میں کیا ہو سکتا ہے، تاہم اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک بیش قیمت بریف کیس تھا۔ ایک لمحے کے لیے آصف علی کے ذہن میں ایک شیطانی خیال نے سر اٹھایا کہ اسے بریف کیس لے کر غائب ہو جانا چاہیے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس منفی خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس کی رگوں میں ایک ایماندار شخص کا لہو دوڑ رہا تھا
اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے منفی خیالات پر افسوس کا اظہار کیا اور گندی گلی سے مطلوبہ بنگلے کی جانب چل پڑا۔ وہ مسروقہ بریف کیس کو اس کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جلد ہی اس بنگلے کے گیٹ پر پہنچ گیا جس کے سامنے نارنجی رنگ کی فوکسی کھڑی تھی۔ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا اور پوش علاقوں کی مخصوص خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آصف علی نے مذکورہ بنگلے کی اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا اور ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ فوراً ہی 2 منزلہ بنگلے کا گیٹ کھلا اور ایک خوش پوش شخص نمودار ہوا۔ مروب کن شخصیت کا مالک وہ شخص آصف علی پر نظر پڑتے ہی چونک پڑا۔ السلام علیکم۔ آصف علی نے دایاں ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ خوش لباس شخص نے آصف علی کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی سرسری سے لہجے میں سلام کا جواب دیا اور آصف علی کے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے بریف کیس کو گھورتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ آصف علی نے اپنے بڑے ہوئے ہاتھ کو خفت آمیز انداز میں سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں سے بریف کیس کو تھام کر نارنجی فوکسی کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں سوال کیا، یہ گاڑی آپ کی ہے؟ ہاں، یہ میری ہی گاڑی ہے۔ اس شخص کی نظر بدستور بریف کیس پر جمی ہوئی تھی۔ آصف نے کہا، پھر تو یہ بریف کیس بھی آپ کا ہی ہوگا۔ بالکل بالکل، یہ میرا ہی بریف کیس ہے۔ اس شخص نے تیز لہجے میں جواب دیا، لاؤ یہ مجھے دے دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ تم تک کس طرح پہنچا ہے۔ آصف علی نے کچھ دیر پہلے پیش آمدہ واقعات کی تفصیل بتانے کے بعد وہ بریف کیس اس شخص کے حوالے کر دیا۔ جس وقت آصف علی اس شخص کو اپنے کارنامے سے آگاہ کر رہا تھا، اس دوران میں وہ شخص ٹٹولتی ہوئی نظروں سے آصف علی کا بھرپور جائزہ لیتا رہا تھا۔ آصف علی کی روداد سننے کے بعد اس کا رویہ اچانک تبدیل ہو گیا۔ بریف کیس ہاتھ میں لیتے ہی اس نے کہا، میرا نام جمیل قریشی ہے۔ اس شخص نے اپنا تعارف کروایا اور بڑے پرجوش انداز میں آصف علی سے مصافحہ کیا، پھر بولا، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اندر آ جاؤ، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ بس جناب، مجھے تو آپ اجازت ہی دیں۔ آصف علی نے کہا، آپ کی چیز آپ تک پہنچ گئی، میرے لیے یہی اطمینان بخش بات ہے۔ بھائی تم میرے محسن ہو، جمیل قریشی محبت سے معمور لہجے میں بولا، میں تمہیں تمہارے کارنامے پر انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم نے مجھے کتنے بڑے نقصان سے بال بال بچا لیا ہے۔ جانتے ہو اس بریف کیس میں کیا ہے؟ آصف علی نے نفی میں سر ہلایا۔ جمیل قریشی نے بتایا، اس بریف کیس میں پورے 5 لاکھ روپے کے نوٹ بھرے ہوئے ہیں۔ 5 لاکھ؟ آصف علی نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ جمیل قریشی نے اپنی بات جاری رکھی، اب تم خود اندازہ لگا لو کہ تم نے میرے ساتھ کتنی بڑی نیکی کی ہے۔ اس نیکی کا کچھ نہ کچھ صلہ تو تمہیں ضرور ملنا چاہیے۔ آصف علی نے دل میں سوچا، یہ جمیل قریشی کوئی بہت بڑا افسر دکھائی دیتا ہے۔ اگر قدرت نے مجھے یہ موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو میں اس سے اپنی نوکری وغیرہ کے بارے میں ضرور بات کروں گا۔ اس نے جھجک آمیز لہجے میں پوچھا، آپ کس محکمے کے آفیسر ہیں جمیل صاحب؟ میں کسی محکمے کا آفیسر نہیں ہوں، بلکہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ جمیل قریشی نے جواب دیا، سائٹ کے علاقے میں ایک دوا ساز کمپنی ہے، میں اس کمپنی کا جنرل مینیجر ہوں۔ تم نے عباسی لیبارٹریز کا نام تو سنا ہوگا۔ عباسی لیبارٹریز کے ذکر پر آصف علی کے ذہن میں ایک جگنو سا ٹمٹمایا۔ دوسرے ہی لمحے اسے یاد آ گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اس بنگلے کی نیم پلیٹ پر عباسی پیلس کے الفاظ درج دیکھے تھے۔ اس کے نیچے فرید عباسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ نیم پلیٹ کو دیکھنے لگا تو جمیل قریشی نے کہا، تم اس وقت عباسی صاحب کے بنگلے پر ہی کھڑے ہو۔ میں انہی کی کمپنی عباسی لیبارٹریز کا جنرل مینیجر ہوں۔ تم اس کمپنی سے واقف ہو؟ نہیں جناب، میں نے یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے۔ آصف علی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اس شہر میں نیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ راول پنڈی سے۔ جمیل قریشی نے پوچھا، تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ آصف علی۔ برخوردار آصف علی، جمیل قریشی نے مشفقانہ لہجے میں کہا، میں ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آؤ میں تمہاری کچھ خاطر تواضع کروں۔ یہ کہہ کر جمیل قریشی نے آصف علی کے لیے اندر جانے کا راستہ چھوڑ دیا۔ آصف علی اس کے خلوص کو ٹھکرا نہ سکا۔ آصف علی جمیل قریشی کے ساتھ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس وسیع و عریض اور آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم کو دیکھ کر آصف علی ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ وہاں کی ایک ایک چیز سے نفاست اور عمارت جھلک رہی تھی۔ جمیل قریشی نے ایک صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں ذرا چائے پانی کا کہہ کر آتا ہوں۔ آصف علی نے کسی معمول کی طرح جمیل قریشی کے حکم کی تعمیل کی۔ جمیل قریشی کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگا،
سمجھو نوکری پکی ہو گئی۔ یہ جمیل قریشی صاحب اگر اب مجھ سے کسی انعام وغیرہ کا ذکر کریں گے تو میں کہہ دوں گا کہ مجھے انعام میں ملازمت مل جائے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ میں 12 جماعتیں پاس ہوں، دواؤں کی کمپنی میں کوئی نہ کوئی کام کر ہی لوں گا۔ پھر سب سے بڑی بات میری ایمانداری ہے۔ یقینی طور پر میرے اس وصف نے جمیل قریشی کو متاثر کیا ہوگا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ مجھے نوکری نہ دیں۔ ایمانداری آخر رنگ لا کر ہی رہے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم ٹائپ صحت مند شخص ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس شخص نے پہلے آصف علی کو سلام کیا، پھر بولا، آپ کو صاحب نے بلایا ہے۔ کون صاحب؟ آصف علی نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملازم نے جواب دیا، فرید عباسی صاحب۔ جمیل قریشی صاحب کہاں ہیں؟ وہ بھی عباسی صاحب کے پاس ہی ہیں۔ آصف علی نے کہا، مگر انہوں نے تو مجھے یہاں بیٹھنے کو کہا تھا، اب وہی آپ کو اندر بھی بلا رہے ہیں۔ آصف علی نے سوچا ممکن ہے کہ جمیل قریشی نے اپنے باس فرید عباسی سے میرے کارنامے کے بارے میں ذکر کیا ہو اور وہ خوش ہو کر مجھے بلا رہے ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی اسے یقین ہو گیا کہ قسمت یاوری کر رہی ہے۔ اس کی ایمانداری نے اس کی مشکل آسان کر دی ہے۔ اس سنہری موقع سے وہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مذکورہ ملازم کے پیچھے چلتے ہوئے بنگلے کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ ایک راہداری سے گزرنے کے بعد ملازم ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، پھر آصف علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صاحب اس کمرے میں ہیں، اندر چلے جائیں۔ آصف علی نے جھجکتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کسی ذی نفس کے آثار موجود نہیں تھے۔ کمرے کی سیٹنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بیڈ روم تھا۔ آصف علی نے پیچھے مڑ کر ملازم سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن یہ حسرت اس کے دل ہی میں رہ گئی۔ وہ پوری طرح گردن بھی نہیں گھما پایا تھا کہ اس کے سر کے عقبی حصے میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی چھوٹنے لگیں اور وہ تیورا کر کمرے کے قالین پوش فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آصف علی کے جسم کے مختلف حصوں پر ملازم نے جو ضربات لگائیں اس کا آصف علی کو متعلق احساس نہ ہو سکا۔ اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ سر کے پچھلے حصے پر لگنے والی کاری ضرب نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا، با الفاظ دیگر جب اسے ہوش میں لایا گیا تو صورتحال کا نقشہ بڑا بھیانک روپ اختیار کر چکا تھا۔ وہ بنگلہ اور اس بنگلے میں پائے جانے والی ہر شے اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں نے جو پہلا منظر دیکھا اس میں پولیس والوں کی بھرمار تھی۔ اس کا پورا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کر سکتا، اس کے سر پر کسی بھاری بوٹ کی ٹھوکر پڑی، ساتھ ہی ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس حرامزادے کو اٹھا کر بٹھاؤ۔ یہ آواز ایک سب انسپکٹر کی تھی اور اس نے اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آصف علی کو اٹھا کر بٹھائیں۔ جلد ہی سپاہیوں نے اسے قالین پر سیدھا کر کے بٹھا دیا اور پہلی فرصت میں اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ کچھ دیر کے بعد اسے تھانے پہنچا کر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ یہ بات اسے تھانے میں جا کر معلوم ہوئی تھی کہ اسے فرید عباسی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر گھر میں گھس کر رقم والا بریف کیس چرانے کا الزام تھا۔ پولیس کے مطابق جب گھر کے مالک فرید عباسی نے آصف علی کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے بے دریغ اسے شوٹ کر دیا تھا۔ بعد ازاں فرید عباسی کے گھریلو ملازم فدا حسین نے کسی طرح آصف علی پر قابو پا لیا تھا اور اس کی اچھی خاصی درگت بنانے کے بعد اسے ایک بیڈ روم میں بند کر دیا تھا۔ پولیس نے موقع واردات سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ وہ 32 بور کا ایک ریوالور تھا جس کے چیمبر میں سے 3 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ یہ تینوں گولیاں بالترتیب فرید عباسی کے دل، کندھے اور پیٹ میں لگی تھیں۔ پولیس نے آصف علی کا جو عدالتی ریمانڈ حاصل کیا تھا اس کا 1 دن باقی تھا۔ اس کے علاوہ بھی آصف علی نے مجھے کچھ ایسی اہم باتیں بتائیں جن کی بنا پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سراسر بے گناہ تھا۔ سردست ان باتوں کا تذکرہ مناسب نہیں ہے، عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ خود بخود آگاہ ہو جائیں گے۔ دوسرے روز بعد از دوپہر فہیم غوری صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے۔ اس وقت ان کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان 2 افراد کا تعلق کراچی سے نہیں تھا۔ بعد میں میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ان 2 افراد میں سے ایک آصف علی کا والد نوازش علی اور دوسرا اس کا بڑا بھائی واصف علی تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فہیم غوری صاحب نے ان کا تعارف کروایا۔
پھر رسمی علیک سلیک کے بعد غوری صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بیگ صاحب آپ نے آصف علی سے ملاقات تو کر لی ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ میں نے کہا میں ابھی تک کسی حتمی فیصلے تک تو نہیں پہنچا ہوں، تاہم میں یہ کیس لینے کے لیے تیار ہوں۔ بس یہی بہت ہے۔ غوری صاحب نے اطمینان بخش انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، آپ نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ آصف علی کے والد نوازش علی نے پوچھا، وکیل صاحب میرا بیٹا رہا تو ہو جائے گا نا؟ آپ اطمینان رکھیں جناب، میں نے تسلی بخش انداز میں کہا، آصف علی انشاءاللہ باعزت بری ہو جائے گا۔ واصف علی نے مخصوص پوٹوہاری لہجے میں دریافت کیا، بیگ صاحب ہمیں معلوم ہوا ہے پولیس کل عدالت میں چالان پیش کر دے گی، آپ کے خیال میں کل ہی آصف علی کی ضمانت ہو جائے گی نا؟ میں نے کہا دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت بآسانی نہیں ہوتی، اس کا دار و مدار پولیس کے چالان اور استغاثہ پر ہے۔ ویسے میں نے ضمانت کی درخواست تیار کر لی ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آصف علی کی ضمانت ہو جائے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، آپ ضمانت کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ آصف علی کے والد نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں 1,00,000 مالیت تک کے مچلکے بھرنے کو تیار ہوں، علاوہ ازیں شخصی ضمانت کا بھی انتظام کر سکتا ہوں۔ یہاں جامع کلاتھ مارکیٹ میں کپڑے کے 1 کروڑ پتی بیوپاری میرے قریبی دوست ہیں، عدالت جس قسم اور جس نوعیت کی ضمانت مانگے گی میں مہیا کر دوں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں بھی اپنی سی کوشش کروں گا۔ غوری صاحب نے مجھے بتایا کہ نوازش علی اور اس کا بیٹا واصف علی اپنے ایک عزیز کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان آصف علی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، پھر وہ دوسرے روز عدالت میں ملنے کا کہہ کر اٹھ گئے۔ جانے سے قبل نوازش علی نے میری مطلوبہ فیس ادا کی، میں نے فیس کی ادائیگی کی رسید انہیں دی، پھر وہ میرا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ اور اپنے موکل ملزم آصف علی کی درخواست ضمانت عدالت میں دائر کر دی۔ عدالتی کارروائی کا ذکر شروع کرنے سے پہلے کچھ احوال پولیس کی کارگزاری اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بیان کر دوں تو مناسب رہے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول فرید عباسی کی موت 22 دسمبر رات 7 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر 3 گولیوں کے نشانات پائے گئے تھے، ایک گولی پیٹ میں، دوسری کندھے میں اور تیسری عین دل کے مقام پر سینے میں پیوست ہوئی تھی، اور دل میں لگنے والی یہی تیسری گولی اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق یہ تینوں گولیاں اسی ریوالور سے چلائی گئی تھیں جو موقع واردات سے پولیس نے بطور اعلیٰ قتل برآمد کیا تھا۔ مزید برآں بریف کیس کے ہینڈل اور ریوالور کے دستے پر جو انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے وہ ایک ہی شخص کے تھے۔ فنگر پرنٹس کے تجزیے کے بعد وہ نشانات ملزم آصف علی کی انگلیوں کے تھے۔ یہ بات سراسر میرے موکل کے خلاف جاتی تھی۔ نیز اسی رپورٹ میں یہ بھی درج تھا کہ مقتول فرید عباسی کو محض 6 فٹ کے فاصلے سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کئی صفحات پر مشتمل جو استغاثہ عدالت میں دائر کیا گیا تھا اس میں میرے موکل پر PPC پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کی درج ذیل دفعات عائد کی گئی تھی۔ دفعہ 302 قتل عمد، دفعہ 379 سرقہ از خانہ آباد، دفعہ 382 سرقہ کے ارتکاب کے دوران میں ضرر پہنچانے یا ہلاک کرنے کے لیے اپنے پاس پستول یا ریوالور رکھنا، اور دفعہ 448 مداخلت بے جا از خانہ آباد۔ اول الذکر دفعہ کے تحت سزائے موت یا عمر و قید جرمانہ، دوم الذکر دفعہ کے تحت قید 6 سالہ و جرمانہ، سوم الذکر دفعہ کے تحت قید 2 سالہ و جرمانہ، اور آخر الذکر دفعہ کے تحت قید 6 ماہ جرمانہ ہو سکتا تھا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق وقوعہ کے روز یعنی 22 دسمبر کو رات 8 بجے انہیں اس واردات کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس کو فون مقتول کی کمپنی کے جنرل مینیجر جمیل قریشی نے کیا تھا۔ سب انسپکٹر نواز نیازی چند کانسٹیبلوں کے ہمراہ فوری طور پر موقع واردات پر پہنچا اور ملزم آصف علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقتول کی بیوہ فرحت عباسی کے بیان کے مطابق وہ اپنے بچوں کے ساتھ بنگلے کی بالائی منزل پر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس نے زیریں منزل پر گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ پہلے تو اس نے اس طرف خاص توجہ نہ دی کیونکہ ٹی وی ڈرامے میں اس وقت بڑا جذباتی سین چل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھریلو ملازم فدا حسین نے فرحت عباس کو مطلع کیا
کہ صاحب کا خون ہو گیا ہے، اور یہ کہ فدا نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاتل کو بے بس کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ فرحت عباسی جب زیریں منزل پر پہنچی تو فرید عباسی اپنے بیڈ روم کے قالین پر چت پڑا تھا۔ اس کا لباس خون آلود تھا اور وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ اسی وقت جمیل قریشی وہاں پہنچ گیا۔ جب اسے صورتحال سے آگاہی ہوئی تو اس نے فی الفور پولیس والوں کو فون کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے نصف درجن گواہوں کے نام پیش کیے گئے تھے، جن میں جمیل قریشی کی بیگم فرحت عباسی، فدا حسین، انکوائری آفیسر نواز نیازی اور مقتول کے بچے 13 سالہ نازش اور 10 سالہ عدیل بھی شامل تھے۔